تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہتے تھے۔ ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ کیا ہی ذکر کی اہمیت تھی ان حضرات کے قلوب میں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے یعنی کہ جو ہے نا ایک جو ہے سارے بخاری ہیں، صاحب باری ہے، درجے کے محدث ہیں۔ ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ لکھتے لکھتے جب ان کے قلم کا خط خراب ہو جاتا تھا تو اس کو چاقو سے دوبارہ درست کرنا پڑتا تھا۔ جو وقت خط بنانے میں لگتا اس کو بھی ضائع نہیں فرماتے تھے، بلکہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اور کیا ذکر کرتے تھے؟ تیسرا کلمہ پڑھتے رہتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے اتنی دیر بھی غافل ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا ہی ذکر کی اہمیت تھی ان حضرات کے دلوں کے اندر۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے میرے پیارو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر زبان پر رہنا چاہیے۔ خوب مزے لے لے کر اس کا نام گنگنانا چاہیے۔ جب کثرت سے اس کا نام لیا جائے گا اور آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے گا۔ اس شخص کی طرح کبھی افسوس نہیں ملنا پڑے گا جو مرتے وقت بھی جرمن جاپان چار آنے کی رٹ لگا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے اپنا پورا وقت لگا دیتا ہے، مرنے کے وقت بھی اس کو وہی چیز یاد آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں تاکہ مرتے وقت ہماری زبان پر اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا نام آئے۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میرے بزرگوں، یاد رکھو، ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ ذکر کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، چاند سے کہیں زیادہ منور ہوں گے، اور ان کا ایک خاص مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ ان کی پہچان بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے اور مختلف بستیوں سے آ کر ایک مقام پر جمع ہو گئے ہوں گے، اور ان کا جمع ہونا محض اللہ کے ذکر کے لیے ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جہاں کہیں بھی ہم جمع ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجلس میں، اس محفل میں بیٹھنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اسی لیے میرے بزرگوں جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی مختلف بستیوں سے آئے ہیں، مختلف مقامات سے آئے ہیں، اور جمعہ کی نیت سے آئے ہیں، اور اب یہاں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن باری تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو بڑے بڑے مقام عطا فرمائیں گے۔ جہاں ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے بڑے اطمینان سے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان کے چہرے پر نور چمکتا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، روح کی بے چینی کا علاج، جسم کی بے چینی انسان کو پریشان کرتی ہے تو انسان کوئی ٹیبلٹ کھا لیتا ہے، پین کلر گولی استعمال کر لیتا ہے، لیکن جب روح انسان کی بے چین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اس کے لیے کیا علاج ہونا چاہیے؟ آج ہر شخص پریشان ہے، جائزہ لے کر دیکھو، لوگوں کے چہرے ہنستے ہوئے نظر آئیں گے، مگر دل ٹٹول کر دیکھو، رنج و غم کے آبلے پڑے ہوئے ہیں۔ صحت بہت عمدہ ہے، پوشاک بہت عمدہ ہے، خوراک بہت عمدہ ہے، سواری بہت عمدہ ہے، مگر قریب ہو کر دیکھو ان کے دل بے چین ہیں، اندر سے پریشان ہیں،
راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، علاقوں کے فرما روا گورنر ہیں، مگر جا کر پوچھو انہیں نیند نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج ہر شخص کا دل بے چین اور پریشان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کی تسکین کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا ہے؟ جب جب دل کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت بڑھتی ہے تو وہ کبھی کسی نمائش گاہ میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی سنیما تھیٹر میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی تفریح گاہ میں ٹہل آتے ہیں، اور کبھی ٹی وی آن کر کے رنگ برنگے پروگرام دیکھ لیتے ہیں تاکہ کسی طرح ان کو سکون حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، ہماری مثال تو ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ٹھنڈک کے طلبگار ہیں اور آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ دوستو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو، خیر و عافیت چاہتے ہو، پریشانیوں الجھنوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو قرآن حکیم نے جو نسخہ تجویز فرمایا اس پر عمل کر لو، اور وہ نسخہ یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو اور سکون حاصل ہو جائے گا، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کامیابی کی راہیں ہموار ہو جائیں گی، پھر جو چاہو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ بس ایک بار اس نسخے کو آزما کر دیکھو اور رات دن اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر آسمانوں میں کرے گا، تم پر اپنی نعمتوں کے دہانے کھول دے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، بے حد فقر و فاقہ، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ملائکہ کی تسبیح نہیں پڑھتے جس سے آسمانوں سے رزق اترتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح صادق کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ کیا فرمایا؟ یہ ملائکہ کی فرشتوں کی تسبیح ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر رزق اتارتے ہیں، اور وہ تسبیح فرمایا کہ جو ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ چنانچہ اس صحابی نے اس کو یاد کر لیا اور عمل شروع کر دیا۔ پھر ایک عرصے بعد آئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں آپ کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی دنیا دے دی کہ میں اب سوچتا ہوں کہ اسے رکھوں کہاں لے جا کر۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی بھی دشواری حائل ہو، بس فوراً اللہ کا ذکر اور اس نسخے پر عمل کرو، اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے اسی کا نام گنگناؤ۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری تمام پریشانیاں دھوئے کے بادلوں کی طرح دفع ہو جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ صرف 2 لفظ ہیں، اگر 100 مرتبہ ان کو پڑھ لیا جائے تو چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی گناہ تمہارے کیوں نہ ہو، یقیناً اللہ اس کو ضرور معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر بڑی دولت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قیامت کے دن جب اعمال وزن کیے جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے، ان کلمات کی قدر اس وقت معلوم ہوگی کہ تمام زمین، آسمان اور جو کچھ بھی کائنات میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور کلمہ توحید ایک پلڑے میں، تو کلمہ توحید کا وزن دوسری چیزوں کے وزن سے بڑھ جائے گا اور وہ پلڑا جھک جائے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور گناہوں کا ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے وہاں تک اس کا تحریری ریکارڈ موجود ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے دفاتر اور
اٹھانے والے موجود ہوں گے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو بالکل خالی ہاتھ آیا، کچھ بھی لے کر نہیں آیا، عمل کے اعتبار سے بھی کوڑا اور لباس کے اعتبار سے بھی کوڑا، لیکن جب گیا تو گناہوں کے دفتر لے کر گیا۔ بہرحال اب اللہ پاک اس انسان سے فرمائیں گے، اے بندے اب تیرے اعمال وزن کیے جائیں گے، پورا پورا انصاف کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کہیں ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے سچے اور ایماندار فرشتے ہماری ادنا سے ادنا حرکت و نقل و حرکت ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ انہی کے لکھے ہوئے دفاتر ہوں گے۔ اگر کبھی رات کے اندھیرے میں بھی چھپ کر ہلکا سا گناہ کیا ہوگا یا کبھی خاموشی سے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، وہ بھی ان اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہوگا۔ انسان پریشان ہو کر کہے گا، مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال ہر شخص سوچے گا کہ میرے گناہ تو بے شمار ہیں، 99 دفتر گناہوں سے لبریز ہیں، نیکی کا کہیں نام و نشان نہیں، اس لیے اب میری ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بے انتہا پریشان اور کانپتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے تیری نیکی ایک ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد کاغذ کا ایک ٹکڑا اسے عطا فرمائیں گے اور فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس کو وزن کرو۔ چنانچہ فرشتے اس ایک پلڑے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھیں گے، اس کے گناہوں کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھیں گے۔ جب وزن کیا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا ہوگا اور اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو میرے پیارو ایک بات یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے کہ نامعلوم کون سی مبارک گھڑی تھی، نہ جانے کتنے اخلاص سے اس نے یہ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا تھا، کہ زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ جو دل کی گہرائیوں سے پڑھا گیا تھا، بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا اور نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے میرے پیارو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، اپنے آپ کو برے کاموں سے دور رکھنے والے بنے۔ ہم اللہ سے ڈرے، کسی انسان سے نہ ڈرے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم انسان سے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال سکتے ہیں، اپنے عیبوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے دائیں اور بائیں جو 2 فرشتے متعین کر رکھے ہیں، ان کی ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہمارے اوپر نظر ہے، وہ ہماری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آج میرے بزرگوں، انسان جب کہیں جاتا ہے نا، کسی کے پاس یا کسی سوسائٹی میں یا کسی مال میں یا کسی یعنی کہ گولڈ کی دکان میں، تو سب سے پہلے اسے اس بات کا ڈر رہتا ہے یہاں کہیں کیمرے تو نہیں لگے ہوئے ہیں، یہاں کہیں کیمرے تو نہیں لگے ہوئے، وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری نقل و حرکت کیمروں کے اندر قید ہو جائے۔ وہ ان کیمروں سے ڈرتا ہے جو انسان نے بنائی ہیں۔ میرے پیارو، اللہ نے ہمارے اوپر نگراں رکھ رکھے ہیں، 2 فرشتے متعین ہیں جو ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر نقل و حرکت کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، تحریر شکل میں لکھ رہے ہیں، وقت کے ساتھ، دن کے ساتھ، کیا وقت ہے، کون سی تاریخ ہے، کیا دن ہے، ہر چیز وہ نوٹ کر رہے ہیں، تاکہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو نا انصافی نہ ہو، ہم سے لکھنے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، ہم اس کے اوپر ظلم نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہارے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے تھے، انہوں نے کہیں لکھنے میں گڑبڑ تو نہیں کی، انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کر لی، انہوں نے تم پر کوئی جو ہے نا ظلم تو نہیں کر دیا۔ میرے پیارو، اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ نے ہم پر 2 فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو ہماری نقل و حرکت دیکھ رہے ہیں، تو پھر میرے بزرگوں، جھوٹ نہیں بولے گا انسان، چوری نہیں کرے گا، گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، ہیرا پھیری نہیں کرے گا، ڈانڈی نہیں مارے گا، جو ہے نا جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری ہر نقل و حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ جب اللہ کے سامنے کھلے گی میں سر اٹھا کے کھڑے ہونے کے لائق نہیں بچوں گا۔ تو اس لیے اگر انسان کے دل میں یہ باتیں آ گئی، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ انسان کو برے کاموں سے بچنے کے لیے بہت آسانی کام ہے، کوئی دقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
बस दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ज़िक्रुल्लाह की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हम सब को अपने ज़िक्र के लिए कबूल फ़रमाए। हम चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, हमारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र के लिए हरकत पाती रहे। एक बुज़ुर्ग को देखा गया कि मदीने की गलियों में एक बुज़ुर्ग लेटे हुए हैं, उनके पूरे जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं, उनके जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं। और जब किसी ने कान लगाकर ज़बान की हरकत को सुना, वो ज़िक्र कर रहे थे, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है, तूने मेरे पूरे जिस्म में कीड़े डाल दिए हैं लेकिन मेरी ज़बान को महफूज रखा है। तू चाहता तो इसमें भी कीड़े डाल सकता था, ये भी जो है ना बीमारी में मुब्तला हो सकती थी, मैं तेरा ज़िक्र कैसे करता। ऐ अल्लाह तेरा फजल है, कम से कम तूने इसे तो महफूज रख दिया, मैं तेरा नाम ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारों, हमें अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, अल्लाह की बड़ाई करना चाहिए। हालात और मुसीबत और परेशानी के आने के वक्त इंसानों को आज देख रहे हैं, ईमान वालों को, कि लोग छोटी छोटी परेशानियों पर आकर अल्लाह के शिकवे शिकायतों पे आ जाते हैं। और यहाँ तक कि मेरे बुज़ुर्गों शैतान के नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह से जंग का ऐलान कर देते हैं, अल्लाह के साथ जो है ना वो कलिमात इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं जिनसे इंसान ईमान से निकल जाता है, ऐसे ऐसे कलिमात बकना शुरू कर देते हैं लोग। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह का ज़िक्र करने वाले बने, कामिल यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखें। हालात का आना बनना संवरना बिगड़ना ये सब अल्लाह की तरफ से है। आज हालात नासाज हैं, कल को इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। आज हालात बिगड़े हुए हैं, कल को अल्लाह जो है ना इन हालात को खुशियों में तब्दील कर देंगे। मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह जहाँ खुशी देता है वहाँ गमी तारी भी कर देता है। तो इसलिए हमें हुदूद में रहते हुए अल्लाह की बड़ाई, उसकी किबरियाई, उसकी इबादत बजा लाना चाहिए, खुशू और खुजू के साथ, खुशी और गम में हर हाल में उसके सामने झुकने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।